السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ جمال کی موت اچانک اور غیر متوقع انداز میں ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ اسے بجلی کا کوئی جھٹکا لگا ہے، کیونکہ کمرے میں بجلی کی ایک تار ٹوٹ کر اس کے مردہ جسم کے قریب جھول رہی تھی۔ پولیس کو تفتیش کے دوران بہت سی دوسری چیزوں کے ہمراہ ایک ڈائری بھی ملی، جس میں جمال کی تحریر موجود تھی، جسے پڑھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی وہمی قسم کا شخص تھا۔ اس کے گھر کے قریب ایک خستہ حال مکان واقع تھا جو بہت عرصے سے غیر آباد پڑا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ 20-22 برس قبل اس مکان کا مالک اپنی بیوی کی موت کے بعد اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اپنے 6 سال کے بیٹے کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹا مر گئے ہوں گے، تب سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ جمال کو اس مکان سے کچھ غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں بار بار اس مکان کا ذکر کیا تھا اور یہ خوف بھی کہ اسے مار دیا جائے گا۔ اس کی تحریر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی انجانے خطرے کی وجہ سے پریشان تھا اور اس کو ہلاک کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، یعنی اس کا خودکشی کا ارادہ تھا، جس کے لیے اس نے بڑا آسان طریقہ اختیار کیا اور بجلی کی تار کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ لیکن اس میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی، کیونکہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے شک ہوتا کہ اس کی موت بجلی کا کرنٹ لگنے سے واقع ہوئی۔ البتہ اس کی گردن پر سوئی جیسے چبھنے کے 2 نشانات تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے سوئی کے ذریعے اپنے جسم میں زہر پہنچا کر اپنے آپ کو مار ڈالا ہوگا۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت کسی زہر سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو یقین تھا کہ جمال کی موت پراسرار انداز میں واقع ہوئی ہے۔ ان دنوں گاؤں میں بہت عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ جمال ملک کا معروف شاعر اور فلسفی تھا۔ وہ عام آدمیوں کے برعکس بڑی اہم شخصیت کا مالک تھا، مگر پھر بھی اس کی پوری زندگی وہم اور خوف کی دلدل میں گزری تھی۔ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ہی وہم کی دہشت سے مر گیا۔ جب میں نے بحیثیت پولیس انسپکٹر کیس کی مزید تفتیش کی اور جمال کے ماضی کو کریدا تو اس کے کمرے میں پڑے ہوئے ہر کاغذ کا مطالعہ کیا۔ اس کی ڈائری کو جب میں نے صفحہ اول سے آخر تک بغور پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کالے جادو میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ وہ انتہائی ذہین تھا اور باپ کی موت کے بعد تعلیم مکمل ہونے تک ہر امتحان میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہو کر وظیفہ حاصل کرتا رہا۔ کالج کے آخری سال میں اسے اپنی کلاس فیلو شازی سے عشق ہو گیا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے ہی کالج میں پروفیسر کی ملازمت مل گئی۔ پھر اس نے شازی سے شادی کر لی اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ لیکن خوشی سدا نہیں رہتی۔ جمال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شادی کے 2 سال بعد شازی کی بے رحم موت نے اسے اس سے جدا کر دیا۔ شازی کی بے وقت موت کو اس نے شدت سے محسوس کیا اور اس کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا رہنے لگا، حتیٰ کہ بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے طویل چھٹی لینی پڑی۔ اس دوران اسے بہت سے لوگوں نے تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس بھی آتے جاتے دیکھا، اور پھر ایک دن وہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ شہر سے ہی ایسے غائب ہوا کہ پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر جمال کے ایک ہمسائے نے بتایا کہ جمال جاتے وقت اپنے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس اور گھر میں رکھا ہوا فریزر لے کر گیا تھا، باقی تمام چیزیں گھر میں ہی پڑی رہیں۔ اس کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ گاؤں سے بیشتر کسی جوگی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ پہاڑوں کی تاریک غاروں میں گزار چکا ہے۔ گاؤں آنے کے بعد اس نے اس غیر آباد مکان میں رہائش کر لی، اور جب گاؤں کے لوگوں میں اس کے متعلق باتیں ہونے لگیں تو اس نے یہ کہہ کر لوگوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی کہ یہ مکان اس کی اپنی جائیداد ہے جس میں رہنے کا اسے پورا حق حاصل ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی کو کیا پڑی تھی کہ جائیداد کے بارے میں اس سے ثبوت طلب کر کے شرمندگی اٹھاتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جمال کے بارے میں مختلف افواہیں لوگوں میں گشت کرنے لگی کہ جمال پراسرار شیطانی قوتوں کا مالک ہے، نیز یہ کہ وہ گھر میں اکیلا نہیں رہتا، کوئی اور بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کون ہے کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے کسی نے دیکھا تھا۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔
کوئی کہتا کہ جمال جرائم پیشہ ہے، کسی گھنونے جرم کا مرتکب ہونے کے بعد وہ اس چھوٹے سے گمنام گاؤں میں آ کر رہنے لگا ہے تاکہ پولیس کی گرفتاری سے بچا رہے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہو سکتا، انتہائی شریف، کم گو اور تنہائی پسند قسم کا آدمی ہے۔ جمال کے متعلق کسی منچلے نے یہاں تک کہہ دیا کہ شہر سے وہ کسی عورت کو بھگا کر لایا ہے اور وہی عورت اس کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ لیکن جب کہنے والے سے پوچھا گیا کہ اس نے عورت کو دیکھا ہے تو اس نے نام سر ہلایا، مختصر یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حقیقت کا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک دن ایک بوڑھے کسان نے بتایا کہ وہ رات دیر تک کھیتوں کو پانی دینے کے بعد جب گھر لوٹ رہا تھا تو اس کا گزر اس خستہ حال مکان کے قریب سے ہوا۔ اس نے اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنی تو دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں سے عورت کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن وہ اس قدر دھیمی اور کمزور آواز تھی کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھے کسان کی اس خبر کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جمال کسی عورت کو بھگا کر لایا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ ان افواہوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ گاؤں والے جمال سے نفرت کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جمال جب کبھی کسی ضرورت کے تحت گھر آتا تو لوگ نفرت اور خوف کے سبب منہ پھیر لیتے۔ حالانکہ جمال نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے لوگوں کو شکایت ہو۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے جمال کو بے حس سمجھتے ہوئے اس پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ اب نہ تو کوئی اس کے متعلق کوئی بات کرتا تھا، نہ ہی دھماکہ خیز افواہیں سننے میں آتی۔ جمال نے لوگوں کا اعتراض ختم کرنے کی خاطر اس کھنڈر نما مکان کو چھوڑ کر قریب ہی ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان رہائش کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا۔ لیکن اس بہت بڑی تبدیلی کے باوجود وہ خود کو گاؤں والوں میں جذب نہ کر سکا اور الگ تھلگ زندگی گزارنے لگا۔ وہ شام کے اندھیروں میں سیر کے لیے باہر نکلتا تھا، جنگل کی طرف آتا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ رات کو کس وقت گھر لوٹتا ہے۔ زندگی اپنے معمولات کے مطابق آگے بڑھتی رہی اور پھر ایک دن گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا۔ پرسکون ماحول میں ایک کمسن زندگی کرانے لگی۔ گاؤں کی مختصر سی آبادی میں ایک کمسن بچے کی گمشدگی سے خوف و ہراس اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں صرف اخبارات اور ریڈیو ہی عوامی دسترس میں تھے، ٹی وی کسی کسی کے پاس تھا، لیکن گاؤں میں اس اندھوناک واقعے کے رونما ہونے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ پولیس نے بڑی مشقت کی، گاؤں والے بھی ہر طرف بھاگے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی، بچہ کہیں نہیں ملا۔ جمال کو بھی اس واقعے سے شدید صدمہ پہنچا تھا، جیسے اس نے اپنا بچہ کھویا ہو۔ کئی دنوں تک اس کے کانوں میں گمشدہ بچے کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجتی رہی اور وہ اس واقعے کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا، لیکن کسی اور سے حقیقت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر وہ شازی کی موت کے صدمے کو زندگی کی تلخ حقیقت سمجھ کر برداشت کر لیتا تو آج یہ ہولناک واقعہ پیش نہ آتا۔ اسے مستقبل کا خیال ستانے لگا۔ اللہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا، کتنے بے گناہ انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ یہی ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ وہ شازی کو ضرور سمجھائے گا، مگر کیسے؟ شازی کی زندگی کا دار و مدار اب اسی پر ہے۔ وہ خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر شازی مر گئی تو میری یہ زندگی کس کام کی ہے؟ کاش مجھے ووڈو کا جادو معلوم نہ ہوتا۔ جمال کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے پھرنے لگے۔ جب تک اس کی ملاقات شازی سے نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی زندگی سے قطعی طور پر مایوس تھا۔ شازی سے ملاقات کے بعد تو اس کی زندگی کی دھاروں کا رخ ہی بدل گیا۔ ایک دن شازی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ کالج نہ آئی تو جمال کو ایسے محسوس ہوا کہ اس کی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ اگلے روز جب شازی کالج آئی تو اسے سکون ملا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کے پاس گیا اور رونے لگا۔ ایک دن کی مختصر جدائی نے اس کے محسوسات میں زہر گھول دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھائیں کہ وہ ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ ہی مریں گے۔ بہت جلد وہ دن بھی آ گیا جب شازی نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود جمال سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے، لیکن پھر شادی کے 2 سال بعد موت نے شازی کو اس سے چھین لیا۔ جمال کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ خود کو دنیا میں تنہا محسوس کرنے لگا۔
شازی کو قبر کی مستقل تاریکیوں کے سپرد کرنے کے بعد جمال نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے شازی کے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا، اسے یہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ وہ شازی کو زندگی تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن اپنی زندگی کو ختم کرنے کا مکمل اختیار رکھتا تھا۔ اس نے میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں خریدی تاکہ نیند کی پرسکون وادیوں سے موت کے جہنم زدہ سفر میں پہنچ جائے۔ دن گزرا، رات آئی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ وہ شازی کے پاس پہنچنے کی بجائے شازی کو ہی کیوں اپنے پاس نہ لے آئے۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ جمال نے بیلچہ اٹھایا اور شازی کو گھر لانے کے لیے نکلا۔ قبرستان میں شازی کو نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنے گھر آنا چاہیے۔ قبر کی نرم مٹی کو اس نے بیلچے سے ہٹایا اور شازی کو قبر سے باہر نکالنے کے بعد قبر دوبارہ درست کر دی تاکہ کسی کو لاش کے غائب ہونے کا شبہ نہ ہو۔ شازی کی تازہ لاش ابھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ جمال نے لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنے کی خاطر گھر میں پڑے ہوئے فریزر سے کام لیا۔ فریزر میں شازی کی لاش اپنی اصلی حالت میں منجمد ہو گئی۔ اب جمال کو یہ خیال ستانے لگا کہ شازی کو دوبارہ زندہ کس طرح کیا جائے۔ وہ آخر کب تک لاش کو ان لوگوں کی نظروں سے چھپائے گا؟ اسے یقین تھا کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قدیم علم ووڈو جانتے ہیں، جس سے کسی مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دن رات ووڈو جاننے والے لوگوں کی تلاش میں بھٹکنے لگا، در در کی خاک چھانتا پھرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیوتا کی قربان گاہ پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور شازی اسے دوبارہ مل گئی۔ جمال کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہی حال شازی کا تھا، لیکن اس بار ان کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ کچھ دنوں بعد شازی کے گرد پھر موت منڈلانے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے تھا، گرم اور تازہ خون۔ جمال کو اب ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کسی بھی صورت میں شازی کو دوبارہ موت کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ اس نے موت جیسی تلخ حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے فرار کی رائے اختیار کی۔ وہ شازی کو خون فراہم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جمال ہر روز کوئی نہ کوئی جانور شازی کے لیے لاتا، جس کے بعد وہ دن بدن صحتیاب ہوتی گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بڑی خوفناک تھی، جیسے کسی خونخوار درندے کی ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات تو جمال بھی ڈر جایا کرتا تھا۔ خوف کی سرد لہر اس کے بدن میں دوڑ جاتی۔ اس کے باوجود وہ بے حد خوش تھا۔ دن گزرتے گئے اور شازی کی زندگی گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی جمال اس راز کو فاش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شازی کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر شازی کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ ایک رات وہ تاریکی میں دونوں مجرموں کی طرح چھپ کر گھر سے نکلے۔ ان کا رخ گاؤں سے باہر جنگل کی طرف تھا۔ جمال شازی کو انسانوں کی بستی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ کھیتوں کی پتلی پگڈنڈیوں پر سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کسی ذمہ دار کے مویشی بندھے ہوئے تھے، جن کی رکھوالی دو کتے کر رہے تھے۔ جو ہی وہ دونوں مویشیوں کے پاس پہنچے، کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا تو وہ دونوں خوف سے بھاگ نکلے۔ مویشیوں کا بھی یہی حال تھا، جیسے کوئی خونخوار درندہ ان کے بیچ آن گھسا ہو۔ وہ رسیوں کو توڑ کر بھاگنے کے لیے زور لگانے لگے۔ ان میں سے ایک بچڑا جو بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا، وہ موٹی کیل اکھاڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شازی خوش ہو گئی، مگر جمال پریشان ہو گیا۔ اسے خطرے کے احساس نے مجبور کر دیا کہ وہ شازی کو گھر واپس لے جائے۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس حادثے کے بارے میں سوچتا رہا، اور وہ اس صورتحال کے گھنونے نتائج کے تصور سے ہی کانپ گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ شازی کو کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دے گا۔ اس واقعے کے بعد جمال جب بھی گھر سے باہر جاتا تو شازی کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا، لیکن شازی ہر وقت جمال کی طاق میں دکھی رہتی تھی۔ ایک رات اسے گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل ہی گیا۔ آدھی سے زیادہ رات ہو چکی تھی۔ جمال گہری نیند سو رہا تھا۔ شازی چپکے سے اٹھی، تالا کھول لیا اور وہ ہر طرح سے آزاد تھی۔ اپنی آزادی کی پہلی رات شازی نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے سب سے پہلا شکار گاؤں کے چوکیدار کو بنایا۔ حالانکہ چوکیدار اپنی حفاظت کی خاطر اپنے ساتھ 4 کتے رکھا کرتا تھا، لیکن شازی کے آگے کتوں کی کیا مجال تھی جو دم مارتے۔ وہ شازی کو دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر رونے لگے۔
चौकीदार ने कुत्तों की ये हालत देखकर भी संगीनी का अंदाजा न लगाया और तारीक रात में तन्हा औरत के मुतालिक यही ख्याल किया कि शायद ये कोई मुसीबत ज़दा है। चौकीदार के इसी हमदर्दी के जज्बे ने उसे मौत की नींद सुला दिया। अगली सुबह लोगों को चौकीदार की लाश एक खेत में पड़ी हुई मिली, जिसके करीब ही उसके कुत्ते बैठे धीमी आवाज में रो रहे थे। चौकीदार का सारा बदन इस तरह था जैसे गोश्त नोच नोच कर टुकड़े अलहदा किए हों। गांव वालों को चौकीदार की मौत का गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वो हकीकत से बेखबर होने की वजह से कुछ न कर सकते थे। जमाल को भी इस वारदात का बहुत सदमा हुआ, मगर वो हकीकत से वाकिफ होते हुए भी किसी को कुछ न बता सका, क्योंकि लोग उसे पागल मुजरिम समझेंगे जिसने मरी हुई बीवी को वुडू जादू से जिंदा किया और अब उसकी बीवी को अपनी जिंदगी के लिए खून की जरूरत है। इस तरह पुलिस वाले इसको पकड़ कर ले जाएंगे और फिर शाजी को भी खुली छूट मिल जाएगी। वो इन वारदातों की आदी हो जाएगी। जमाल ही एक ऐसा आदमी था शाजी जिसकी बात मानती थी। कुछ अरसे बाद लोग इस वारदात को भूल गए और नया चौकीदार भी आ गया। चूंकि नया चौकीदार साबका के बरस इंतहाई निडर और बेरहम था, और क्यों न होता, उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जराइम करते हुए गुजरा था। जेल गुजारने के बाद उसने तौबा कर ली और अब वो चौकीदार की नौकरी कर रहा था। लोगों को इस चौकीदार के बारे में यकीन था कि ये खतरनाक से खतरनाक सूरत हाल से भी मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है, लेकिन इनका अंदाजा गलत साबित हुआ और कुछ ही दिनों में एक नई वारदात हो गई। इस मर्तबा शाजी एक घर में दाखिल होकर एक बच्चे को उठाकर ले आई थी। उस बच्चे की लाश बावजूद हर मुमकिन कोशिश के भी ना मिल सकी। लोगों में खौफो हरास फैल गया। माएं बच्चों को घर से बाहर ना निकलने देती थी। सरे शाम ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। अब शाजी के लिए ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। वो गुस्से में भर गई। उसने मजबूर होकर जिम्मेदार के मवेशियों की तरफ तवज्जो की। उसके बाद हर रात कोई न कोई जानवर हलाक होने लगा। एक बार फिर खौफ की फिजा पैदा हो गई। काफी वारदातों के बाद उसे एक रात भूखा सोना पड़ा। दूसरी रात बड़ी तकोदो के बाद वो 2 मुर्गियां हासिल करने में कामयाब हो गई। गांव के कुत्तों का ये हाल था। वो जूं ही शाजी को देखते तो आसमान की तरफ मुंह करके रोते, फिर दुम दबाकर भाग जाते। शाजी को एक तरकीब सूझी। वो पुलिस वालों से खौफ थी, क्योंकि वो 2-2 की टोलियों में गश्त करते थे। कोई भी अकेला नहीं था। अलबत्ता चौकीदार की बात दूसरी थी। उसे काबू में करना आसान था। एक रात शाजी जानबूझकर चौकीदार के सामने से गुजरी। शाजी को देखते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। चौकीदार ने उसे मशकूक नजरों से देखा और रोककर उसे सवालात करने लगा। उसका ख्याल था कि शाजी के साथी भी होंगे। उन्होंने डाका डालना होगा, वो कहीं करीब ही होंगे। उन्होंने जवान और खूबसूरत औरत को महज इस मकसद के लिए भेजा है कि वो मुझे बातों में लगाए रखे और वो अपना काम इत्मीनान से करके चलते बने। चौकीदार ने शाजी से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? शाजी ने उसको एक झूठी कहानी सुनाई, खुद को बेसहारा बताया और रोने लगी। चौकीदार ने भी हमदर्दी का इजहार करते हुए उसकी मदद करने का झूठा वादा किया, तो वो समझ गई कि काम बन गया। हालांकि ऐसा नहीं था। चौकीदार भी मौके की ताक में था कि पुलिस वाले इधर आए तो वो शाजी को उनके हवाले कर दे। उसने अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखकर उसकी गिरफ्त मजबूत कर ली। शाजी चौकीदार से प्यार भरी बातें करने लगी। दोनों एक मुंडेर पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता शाजी का हुस्न उसे मदहोश करने लगा। उसके बावजूद चौकीदार को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कोई अनहोनी सी बात, कोई खौफनाक वारदात। फिर वो एकदम से उछल खड़ा हुआ, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। शाजी का तो बदन बर्फ की तरह सर्द था, जैसे वो बेजान हो। इसी खौफ से चौकीदार के बदन पर कपकपी तारी हो गई। चौकीदार को मोहतात देखकर शाजी भी उठ खड़ी हुई। वो चौकीदार को किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दबोचने का सोचने लगी। फिर उसने अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में हाइल करके बोसा लेने के बहाने अपने तेज नुकीले दांत उसकी शेरक के करीब ही गर्दन में पेवस कर दिए। चौकीदार खौफ और दर्द से कांप उठा। उसने शाजी को अपने से जुदा करना चाहा, लेकिन शाजी इस तरह से उससे लिपट गई थी कि उसे जुदा करना आसान न था। वो औरत होने के बावजूद बड़ी ताकतवर साबित हो रही थी। चौकीदार के अज़ा शल होने लगे। उसने अपने कांपते हाथों से कोट ही की जेब में से रिवॉल्वर का रुख शाजी की तरफ करके फायर कर दिया और खुद खामोश होकर गिर पड़ा।
فائر کی آواز سن کر پولیس والے اس کی طرف بھاگے تو چوکیدار بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ لوگ بھی گھروں سے نکل آئے تھے۔ سب حیران تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ چوکیدار کی گولی سے زخمی ہونے والا کہاں غائب ہو گیا؟ اسے زمین نگل گئی یا ہوا میں تحلیل ہو گیا؟ تھوڑے فاصلے پر تازہ خون کے دھبے موجود تھے اور اس سے آگے کوئی نشان نہیں تھا۔ چوکیدار مر چکا تھا، مگر کسی کو بھی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ جمال اور شازی خستہ حال مکان میں بیٹھے تھے۔ شازی کی بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جمال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گولی شازی کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ جمال نے گولی کا زخم بند کرنے کے لیے کپڑے کے چیتھڑے کو جلایا اور اس کی گرم گرم راکھ کو زخم پر رکھ کر رومال سے پٹی باندھی۔ اس نے شازی کو سمجھایا کہ وہ آئندہ گھر سے قدم باہر نہ رکھے اور نہ ہی ایسی کوئی واردات کرے۔ شازی بڑی پریشان تھی کیونکہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آخر اس نے جمال سے وعدہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، شازی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بدن سرد ہو گیا۔ وہ ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ طویل مدت سے بیمار ہو۔ جمال حسب معمول ہر رات لوگوں کی نظروں سے چھپ کر شازی سے ملنے خستہ حال مکان میں جایا کرتا تھا۔ شازی کی ابتر حالت دیکھ کر وہ اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کی موت کے تصور سے ہی کانپ جاتا۔ اب شازی کو زندہ رکھنے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنا خون دے کر شازی کو موت کی گرفت سے بچا لے۔ شازی نے انکار کر دیا۔ اسے جمال کا خون پی کر زندہ رہنے کی بجائے مرنا پسند تھا۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر شازی نے جمال کے کہنے پر اس کی بات مان لی۔ شازی تو رونے لگی۔ دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر شازی نے اپنے محبوب اپنی جمال کی شہرک پر بوسہ دیا۔ جمال نیم مردہ حالت میں آدھی رات کے وقت کھنڈر نما مکان میں شازی کو دوبارہ بند کر کے باہر سے تالا لگا کر بڑی مشکلوں سے اپنے گھر پہنچا اور پھر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر شازی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ تھی وہ داستان جس کا بحیثیت آفیسر تفتیش کے دوران جمال کی ڈائری اور جمال کی باقی تحریروں سے مجھے علم ہوا۔ میں نے جمال کی ڈائری کو پڑھنے کے بعد فوراً ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ میرے نزدیک یہی بہتر تھا کہ اس سربستہ راز سے کوئی واقف نہ ہو۔ اس داستان کا آخری صفحہ بڑا ہی اندھوناک تھا۔ جمال نے اپنا خون دے کر اپنی بیوی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جمال کی تحریر کے مطابق وہ اپنا خون اپنی بیوی کو دینے کے بعد اس کو گھر میں بند کر کے ہی اپنے گھر لوٹا تھا۔ شازی کے ساتھ کیا ہوا اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں ایک اندھیری رات میں خستہ حال مکان میں گیا، وہاں کا تالا توڑا، وہاں شازی کا پنجر پڑا ہوا تھا اور کمرے میں لیسدار پانی سے فرش بھیگا ہوا تھا جس میں سے تافون اور بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں مزید وہاں ٹھہر نہ سکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آ گیا۔ جمال کے کیس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موت ایک اٹل اور تلخ حقیقت ہے۔ موت سے کسی کو فرار نہیں، کیونکہ انسان فانی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہی ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عمل یا جادو کر لو، پر موت سے کوئی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔